اعتراف کیا, جو انہوں نے کنفیشن کیا, وہ ایک جسٹس کے منہ پہ دھبا تھا جس کو دھونے کی کوشش کی گئی اور بہت اچھا کیا گیا. اب آگے بڑھ کے نواز شریف صاحب کا وہ فیصلہ بھی ختم کر دیں. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں, ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا, انہیں سوالات کے جواب دینے ہوں گے. اگر وہ سیاست کر رہے ہیں, اگر وہ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں جس میں کہ وہ چہل قدمی کر رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ اپنی انہیں ایک قسم کی سی وی بھیجنے کی کوشش کی. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے میاں نواز شریف صاحب کا, جن کو عدالت نے بیرون ملک سے واپس آ کر سرنڈر کرنے کے لیے 9 ستمبر تک کی مہلت دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی طرف سے جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نیب کورٹ کی سزائیں تھیں, ان کے خلاف ان کی جو اپیلیں تھیں ان کی سماعت ہوئی آج. اور اس کے بعد جو عدالتی حکم نامہ تھا وہ سامنے آیا. اس میں بنیادی طور پر 2 نکات اٹھائے گئے ہیں. پہلا نکتہ نواز شریف صاحب کی بیرون ملک موجودگی کے دوران ان کی قانونی حیثیت سے متعلق ہے. عدالتی حکم نامے کے مطابق نومبر 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کو لندن علاج کے لیے 8 ہفتوں کی مہلت اور اس حوالے سے ضمانت دیے جانے کے احکامات کے بعد 27 فروری کو پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت میں توسیع نہیں کی, لہٰذا اب وہ ضمانت پر نہیں ہے. عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ بیرون ملک روانہ ہونے وقت نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ نہیں کیا تھا. تاہم عدالت اب ان کو ایک بار پھر پیشی کا موقع دینا چاہتی ہے, جس کے تحت وہ 9 ستمبر تک اتھارٹی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکتے ہیں. مگر اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے بعد مفرور یا اشتہاری قرار دیے جا سکتے ہیں, اور اس کا جو قانونی سوال ہے اس پر غور کیا جائے گا. عدالت نے جو دوسرا نکتہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی بیماری اور ان کے زیر علاج ہونے کے حوالے سے ان کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ لندن کے اندر ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں. وکیل کا جو جواب تھا وہ نفی میں تھا. عدالت نے مزید سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور نیب دونوں سے جواب بھی طلب کیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف علی صاحب, یہ سابق اٹارنی جنرل اور سینئر ماہر قانون ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. سر یہ بتائیے گا کہ یہ اب جو آج فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے لیے کیا, جس کو کہتے ہیں کہ بیسٹ پاسبل آپشن یہی ہوگا کہ وہ واپس آ جائیں, یا ان کے پاس ابھی بھی کوئی سپیس ہے کہ وہ ایک اور اپیل دائر کریں, کوئی اپنے ہاسپٹل کے ریکارڈز بھیجیں تاکہ جو کورٹ ہو اس کے پاس بھی ایک دوسرا آپشن ہو ٹو کنسیڈر؟ جی بالکل. دیکھیے, اٹ آل ریئلی ڈیپینڈز کہ ان کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں. از ہی فٹ ٹو ٹریول؟ اگر آج بھی کوئی سرٹیفکیشن ایسی ہوتی کورٹ کے سامنے جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوتا that he is not fit to travel and that the doctors have advised him not to undertake journey جہاز کا, تو مجھے یقین ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر اور طریقے سے دیکھتی. 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک کہ یہ جو وکیل صاحب نے خود کہا کہ اس وقت ضمانت نہیں ہے, ضمانت کا کور نہیں. دوسرا, کورٹ نے سوال کیا گورنمنٹ کے لائرز کو کہ آپ نے ویریفائی کیا, تو کورٹ نے کوئی ایڈورس بات نہیں کی, بالکل بھی کسی قسم کی ایڈورس بات نہیں ہے. تمام آپشنز میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں. وہ آنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو اجازت دے, کوئی امر ان کو مانے نہیں. نمبر 2, وہ جواز پیش کر سکتے ہیں, عذر دے سکتے ہیں, اور اگر سرٹیفکیشن ان کے پاس ہو تو کوئی عدالت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے گی کہ ایک بیمار آدمی کو آپ گھسیٹ کے لائیں یا زبردستی کریں. اور ایک اور جو بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کورٹ نے یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ آبزرویشن دی ہے کہ کیا ان کی ایبسنس میں ان کی اپیل کی سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں. تو دونوں طرف سے جواب یہ تھا کہ ہو سکتی ہے.
तो ये सब चीजें हैं और कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल सही सर। एक और बात, मतलब कि ये केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था नवाज शरीफ साहब का, इन द सेंस कि उनको जो बेल मिली थी या इलाज के लिए इजाज़त मिली थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी, मगर उसके बाद जब उनको मुल्क से बाहर सफ़र करना था तो वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए और वहाँ से उन्होंने इजाज़त ली। इन रेट्रोस्पेक्ट आज जो अदालत के अंदर हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब को अगर उनको ये लीगल एडवाइस दी जाती कि आप बाहर जाने की भी इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेते तो बेहतर रहता, आज का ये वाकया ना पेश आता, इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर हिम टू मैनेज द लीगल प्रॉब्लम्स? I can't comment on what the legal advice was, could have been given. नहीं, एक आप वकील हैं ऑब्वियसली सर, आप यू नो एज आई सेड ये रेट्रोस्पेक्ट में ऑब्वियसली उस वक्त तो यू नो एक और सूरत हाल थी। लेकिन हम अपने फैक्ट्स को जरा देख लीजिए। फैक्ट ये है कि कोर्ट ने ईसीएल से नाम नहीं हटाया। ईसीएल से नाम हटाया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करती सही कि जनाब ये सारा सिलसिला है और ये सारा कुछ है, तो इसका बोझ सारा का सारा गवर्नमेंट पे आएगा। नंबर 2, जो बेल है लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें कोई कंडीशन नहीं है सच। वहां पे अंडरटेकिंग है मियां शहबाज शरीफ साहब की कि जब डॉक्टर्स अलाउ करेंगे that Mian Nawaz Sharif is fit to travel, then he will come back and he will, Mian Shahbaz Sharif will endeavor to make it possible. So, दोनों अदालतों के फैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं और एक अदालत का फैसला दूसरे के ऊपर जो है वो हावी भी नहीं होता या उसको नहीं करता। और तीसरी बात ये है कि अभी हतवी तो कुछ भी नहीं है, जिस तरह मैंने पहले कहा। सो दिस कोर्ट कैन बी अप्रोच्ड, सही, बट इट इज फॉर द लॉयर्स फॉर मियां नवाज शरीफ टू डिसाइड एज टू हाउ दिस एप्लीकेशन इज टू बी मेड, या किस तरीके से सारे मामले को आगे लेके चलना है। लेकिन उनके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। सर आपने इसका पहले भी जिक्र किया कि कोर्ट में भी आज ये बात हुई, तो सर ज़रा हमें भी समझाइएगा कि लीगल तरीका क्या है या कौन से कवानीन हैं जिसके नीचे जो मेन डिफेंडेंट है अगर वो कोर्ट के अंदर मौजूद ना हो तो जो ट्रायल है वो चल सकता है, कि केस प्रोसीड कर सकता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये कौन से कवानीन हैं या लीगल प्रेसिडेंट है जिसके नीचे ये हो सकता है? देखिए, नंबर 1, आपको मैं एक आदमी है जिसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं होती, वो जेल में होता है, वो अदालत में तो नहीं आता ना जब उसकी अपील सुनी जा रही होती है, तो उसकी एब्सेंस में ही वो सुनी जा रही होती है। ये तो बड़ी, हम रोज देखते हैं कि लोगों को उनकी सेंटेंस सस्पेंड नहीं होती और उनकी अपील का फैसला हो जाता है। अभी पिछले दिनों एक केस में मैं कोर्ट में मौजूद था, तो वकील साहब कह रहे थे कि जी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, तो जज साहब, 2 जज साहिबान से, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो अपील ही मंजूर होने वाली है, तो हम वो एप्लीकेशन जो है उसको हम कहते हैं कि उसका कोई वो डिसमिस्ड, लेकिन आपकी अपील मंजूर और आपके आदमी को रिहाई मिल गई। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक आदमी जो है वो अपील की उसकी समाअत होनी है और वो मुल्क से बाहर है, सही, या वो शहर से बाहर है, तो जब तक कि कोर्ट उनकी सरेंडर करने को ना कहे या कोर्ट उनकी प्रेजेंस को जरूरी ना समझे, ये होता है। और इसमें सीआरपीसी में कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आप फोर्स करेंगे किसी को कि आपकी अपील की समाअत उसी वक्त होगी जब जो मुल्जिम है वो अदालत के अंदर मौजूद। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है इन सारे केसेस के अंदर वो जज साहब का केस है जो फर्क अलग से चल रहा है। उनकी ऑब्वियसली कुछ लीक्ड वीडियोस हैं, कुछ
ان کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن جو ہے وہ تو لیا جا چکا ہے. آپ کے خیال میں ان کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے نواز شریف صاحب کی اپیلز پہ، لیونگ اسائڈ جو آج کا واقعہ ہے؟ بالکل بے لاگ اگر تبصرہ کر سکوں تو میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے میرٹس کے اوپر بھی، اور اس جو جج صاحب جن کو نکال دیا گیا ہے اس کے کانڈکٹ پہ، ان دونوں کو ملا کے یہ کیس جو ہے یہ ان کے حق میں ہر صورت میں جاتا ہے. ایز این ایکڈیمشین، ایکڈیمک طور پہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح سر، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹنے لگی ہوں. جسٹ ٹو ایڈ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسی جج نے ان کو ایک کیس میں بری بھی کر دیا تھا. جی وہ نقصان میں نہیں سمجھوں گا. اچھا، وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ کنوکشن میں ہو جائے گا، اور یہ بھی ان کا ایکوٹل ایسا نہیں ہوگا، وہ ری ٹرائل ہوگا دونوں کیس کا. صحیح. تو وہ سب کیسز کے اندر ری ٹرائل ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ یو جسٹ سیئنگ کہ جہاں سزا ملی ہے وہاں وہ ایکوٹل ہو جائے اور وہ دوسرا ہی. نہیں. اور سر کوئی چانس ہے کہ نواز شریف صاحب کو کورٹ جو ہے آج کی پروسیڈنگ دیکھ کے از دیر اینی لیگل اسپیس، یا مطلب کہ اٹس آل اپ ٹو دا کورٹ کہ وہ جیسے بات آج ہو رہی تھی، اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جائے گا، ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کر دیے جائیں گے اگر وہ اگلی تاریخ تک نہ پہنچے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر مسٹری ثابت ہو جائے، فیڈرل گورنمنٹ ثابت کر دے کہ وہ ڈیلیبریٹلی نہیں آ رہے تو پھر اور بات ہے، لیکن ایز سچ آئی ڈونٹ تھنک دی کورٹ ول گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، پر ان کی جو اس وقت سیاسی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نواز لیگ کی سیاست کا اور اگلے آنے والے دنوں میں اس میں کیا نظر آ رہا ہے. ایک طرف تو عدالت کے اندر نواز شریف صاحب کو 9 ستمبر تک وقت دیا گیا کہ وہ بیرون ملک سے واپس آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کریں. دوسری طرف جو نواز لیگ ہے اس کا موقف یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ تبھی ہوگی جب ڈاکٹرز ان کو کہیں گے کہ ان کی صحت اب ٹھیک ہے، ان سے ڈاکٹر سے کلیئرنس ملے گی تو ہی وہ واپس آئیں گے. مگر اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کافی عرصے کے بعد اب لگ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ متحرک نظر آ رہی ہیں. لاہور کے اندر نیب کے دفتر میں جب ان کو بلایا گیا اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا تو دونوں دفعے بہت ورکرز کا کراؤڈ نظر آیا. نیب کے دفتر میں تو اتنی زیادہ تعداد میں ورکرز موجود تھے اور دوسری طرف پولیس بھی موجود تھی کہ پتھراؤ اور توڑ پھوڑ بھی کافی ہوئی اور بدمزگی ہوئی. آج بھی پورا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک وہ جلسہ ہے بارہ کہو کے اندر، وہ وہاں رکی، انہوں نے وہاں گفتگو بھی کی، پھر آگے بھی چلی. اس دن بھی لاہور کے اندر بھی انہوں نے ایک جو تھی پریس کانفرنس ایڈریس کی اور بھرپور طریقے سے اس دن گفتگو کی، اور آج بھی جارحانہ طریقے سے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. کیا ایک دفعہ پھر وہ سیاسی طور پہ متحرک ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صافی صاحب، یہ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو صافی صاحب. صافی صاحب، مریم نواز صاحبہ بہت عرصے خاموش رہیں، ٹویٹر پہ بھی بالکل کوئی خاص نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ایکٹیو ہیں، وہ اکاؤنٹ استعمال کر رہی ہیں. اب ٹویٹس بھی وہ کر رہی ہیں، میڈیا سے بھی گفتگو کر رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ جیسے جلسے کے بھی موڈ کے اندر ہیں. آج بھی جو اسلام آباد کے اندر ہم نے سینز دیکھے لگ تو ایسے ہی رہا تھا جیسے کوئی جلسے کو وہ ایڈریس کرنے جا رہی ہیں. یہ تبدیلی کیوں؟ عارفہ، دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب اس وقت جینونلی بیمار ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی بیماری کے بارے میں شروع میں ہمیں نہ مریم نواز نے بتایا تھا نہ شہباز شریف نے بتایا تھا، بلکہ جن کی وہ تحویل میں تھے وہ ان کو ہاسپٹل لے گئے
پھر جو وہاں کی وزیر صحت ہے وہ بار بار لمحہ بلمحہ ہمیں آگاہ کرتی رہی. پھر ہمیں وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر فیصل سے بھی چیک کروایا ہے اور وہ واقعی بیمار ہیں. کئی اور وفاقی وزراء بھی یہی بات کرتے رہے. تو جو انفارمیشن ان کی صحت سے متعلق اور ان کی حالت کے نازک ہونے سے متعلق تھے وہ ہمیں حکومت کی طرف سے ملے تھے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس موقع سے دونوں فریقوں نے فائدہ اٹھایا. ایک جو مقتدر طاقتیں تھیں، جو اصل حکمران تھے، ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میاں نواز شریف کو خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے اور پنجاب کو ایک بٹھو نہ مل جائے، تو اس لیے جلد از جلد ان کو بھیجا گیا. یعنی یہ خود اس وقت بلکہ اس کو برطانیہ کی حکومت کے سر توپا گیا، کیونکہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے بھی اس وقت یہ پوچھا کہ آپ کیوں ان کو ہماری طرف بھیج رہے ہیں. تو ان کو وہ ایک وفاقی کابینہ کا فیصلہ اور ایک عدالت کا فیصلہ دے دیا گیا. لیکن اس موقع سے ایک اور بھی فائدہ اٹھایا گیا تھا، اور وہ تھا شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو آگے لانے کا. کیونکہ میاں صاحب تو ادھر چلے گئے علاج کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو خاموش رہنے یا زبان نہ کھولنے کا مشورہ کس ڈاکٹر نے دیا تھا کہ یہ پچھلے اتنے مہینوں کے دوران نہ وہ کوئی انٹرویو دے رہی تھی، نہ کسی اجلاس میں شرکت کر رہی تھی، نہ وہ ان کا ٹویٹر پہ کوئی بات ہو رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ارینجمنٹ ہوئے تھے شریف فیملی کے ساتھ، اس میں کچھ گڑبڑ آ گیا ہے. اس لیے ان کے خلاف بھی کیسز میں تیزی آ گئی ہے، اور اس لیے مریم نواز صاحبہ بھی دوبارہ بولنے لگی ہے. تو صافی صاحب یہی تو سوال ہے کہ وہ کیا گڑبڑ ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. کوئی بیہائنڈ دی سینز کوئی تفصیل کے چکر کیا ہے، کہاں گڑبڑ ہوئی کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسز میں بھی تیزی آئی ان سب کے خلاف، اور پھر مریم نواز صاحبہ بھی متحرک ہو گئی ہیں؟ دیکھیے گڑبڑ تو یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہ جو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں این آر او کی، تو عمران خان صاحب سے بڑھ کے اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا کہ این آر او دینے کی وہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتے. بلکہ اس وقت خود عمران خان صاحب این آر او پہ چل رہے ہیں، اور جس وقت ان کو دیا گیا این آر او ختم ہو جائے گا تو اس دن پھر عمران خان صاحب کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہے یا مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہے. بلکہ انہوں نے تو مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے شاید اس سے بھی بدتر انجام ہوگا. تو وہ جو طاقتیں ہیں جو این آر او دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، شاید اس وقت ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ شہباز شریف کو آگے لایا جائے اور ان کے ساتھ بات کی جائے. اور ان کا مطالبہ شہباز شریف سے یہی ہوتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو آؤٹ رکھنے پہ مجبور کریں. تو میرے خیال میں اس مرتبہ شہباز شریف صاحب کسی حد تک دونوں کاموں میں، ایک نواز شریف صاحب کا اللہ کی طرف سے ہو گیا بیماری کی وجہ سے کہ وہ باہر چلے گئے، اور اسی ارینجمنٹ کے تحت یا اس ڈیل کے تحت مریم نواز صاحبہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی. لیکن جب بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں اور بالکل بجا جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی چھٹی ہو گئی. اس لیے جب وہ طاقتیں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ کوئی انوائرمنٹ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس وقت یہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جب وہ جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بیٹے کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اور اب دوبارہ انہوں نے میاں نواز شریف کو واپس بلانے کے لیے کوششیں شروع کروا دی. تو یہ جو وہ انڈرسٹینڈنگ ادھر ہو چکی ہوتی ہے، عمران خان صاحب اس کو سبوتاج کرتے ہیں. یعنی جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں زرداری صاحب کے ساتھ نظر آ رہی تھی، اس کی بعض شقوں پہ بھی حکومت عمل کرنے نہیں دیتی یا اس کے لیے فضا نہیں بناتی. اب جب ظاہری بات ہے تو نون لیگ صافی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو ارینجمنٹ ہے
पावर्स दैट नवाज लीग के दरमियान, उसको हुकूमत जो है वो खराब करने की कोशिश करती है और उसकी वजह से फिर नवाज लीग जो है वो मरियम नवाज साहिबा हमें मुतहरिक नजर आ रही हैं या उनकी तरफ से एक रिएक्शन नजर आता है। तो वो जो नवाज शरीफ साहब की भी पीछे सर हमें इत्तलात आ रही थी कि वो मौलाना फजलुर रहमान से डायरेक्टली बात कर रहे थे। फिर ऐसी खबरें भी हमने देखी कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो पार्टी को अब खुद देखेंगे या उसके फैसले खुद करेंगे, शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। आपके ख्याल में वो भी इसी लार्जर इशू का या इन्हीं ताल्लुकात का हिस्सा है? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ अर्ज़ करता रहता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जिसको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता। हुक्म उनकी कोई अदा हुक्मरानों वाली नहीं है। अभी आप देख लेना, आज पूरा स्वात सैलाब ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। वज़ीर आला पुख्तनख्वा स्वात के हैं, वो वहाँ नज़र नहीं आते, उनके वज़ीर नज़र नहीं आते। वो इसी तरह जिनको अपोजिशन में धकेला गया है तो उनको अपोजिशन करना नहीं आता। मसलन आप पीपल्स पार्टी को देखें, पीपल्स पार्टी की कौन सी अदा अपोजिशन वाली है? बस वो अगर कोई पीपल्स पार्टी कहाँ अपोजिशन में है साफी साहब? वो तो सिंध संभाल के बैठे हुए, उन्होंने क्या अपोजिशन करनी मरकज में? मतलब कि वो कितना शोर डाल सकते हैं ना, उनका भी तो स्टेक है इस पूरे सेटअप के अंदर। देखिए, पीपल्स पार्टी की एक मजबूरी सिंध की हुकूमत है, दूसरा उसकी क़यादत के केसेस हैं। उसमें कोई रियायत मिलती है तो वो फिर अपोजिशन नहीं होती, वो फिर मौलाना से भी दूर भागते हैं, दूसरे अपोजिशन से भी दूर भागते हैं। बल्कि ये जो कुछ इस वक्त सियासी बसात है ये तो जरदारी साहब की मेहरबानी और ताउन के साथ हैं, और इस हद तक वो चले गए। सेनेट इंतखाबात में उन्होंने जो कुछ किया, फिर हुकूमत साजी में जो कुछ किया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का आज तक हम नहीं समझ पाए कि ये क्या करना चाहती है। यानी उस रोज़ मेरे साथ 3-4 मुस्लिम लीग के रहनुमा बैठे हुए थे और वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैंने कहा आप लोग बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपका बयानिया कौन सा है? शहबाज शरीफ साहब एक तरफ खींचते हैं, कुछ और लोग दूसरी तरफ खींचते हैं। उस वक्त धक्का दिया नवाज शरीफ साहब को इरफान सिद्दीकी और ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोगों ने। अब वो मुक़्तदिर ताकतों के साथ राब्ते वो करवा रहे हैं, डीले वो करवा रहे हैं। तो ये इन पे भी जब सख्ती आ जाती है या जब इनके जो मुक़्तदिर ताकतों के साथ बात बनती नहीं है तो फिर ये इनकलाबी बन जाते हैं, और फिर जब वो चीज़ नहीं होती तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो हमें भी मसलन आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि अगर कोई डील नहीं हो पा रही थी उस वक़्त और अगर कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को धरनों के दौरान इन दोनों जमातों ने क्यों तनहा छोड़ दिया? वो इस बात का सबूत उस वक्त तो फिर कुछ मिल गया होगा। साफी साहब, तो आपके ख्याल में इस दफे भी यही हो रहा है? और अगर कल को जो भी थोड़ी सी बदमज़गी हो रही है बिहाइंड द सीन्स, अगर वो ठीक हो जाएगी तो आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा फिर खामोश हो जाएंगी? देखिए, ये दोनों साइड जो है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत और रियायतें देने या लेने की सलाहियत रखने वाली जो ताकतें हैं, इन दोनों साइड्स का कोई अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने देख लिया पिछले सालों में। मुस्लिम लीग की क़यादत पंगा ले लेती है, बड़ी बाज़ औक़ात कुर्बानी के लिए भी तैयार नज़र आती है, जेल जाने पे भी, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो रियायतें देने या लेने वाली ताकतें हैं उनके यहाँ भी हमें तरह तरह के यू टर्न नज़र आते हैं। एक दिन ऐसा नज़र आता है कि वो माइनस PTI बाकी तमाम ताकतों को ज़ेर करना चाहती हैं, दूसरे दिन हम देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई रायत मिल जाती है। वो जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ आ जाते हैं। अभी ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, कोई ये तवक्को कर सकता था कि वो ताकतें नवाज शरीफ साहब से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कानून साजी के लिए ताउन मांगेगी? और कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि एक्सटेंशन से लेके FATF तक के मामलात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की क़यादतें, और ये देखें ये मियां शहबाज शरीफ की मर्ज़ी सिर्फ नहीं हुआ। मसलन मैं ज़ाती तौर पर
کے ایکسٹینشن کے لیے جب قانون سازی ہو رہی تھی تو اس کا کے لیے ووٹ میاں نواز شریف کے کہنے پہ دیا گیا. تو جب اتنے انپریڈکٹیبل ہوں دونوں طاقتیں تو اس میں ہم مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کر کے انپریڈکٹیبل ہیں یا پریڈکٹیبل ہیں؟ ہر کوئی اپنا جہاں فائدہ دیکھتا ہے. اچھا صافی صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ نے تو ماضی کی قانون سازی کا ذکر کیا، کیا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں ہمیں 18ویں ترمیم پہ بھی اس طرح کی کوئی گیو اینڈ ٹیک نظر آئے گی؟ اس کے اندر ترمیم کرنے کی بات اگر ہوئی تو دیکھیں ایک رائے یہ ہے، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی قیادت نے اپنے دکھتی رگ دکھا دیے ہیں کہ یہ ہمارے دکھتی رگ ہیں. ایک مالی معاملات ان کے، اور دوسرا ظاہری بات ہے کہ وہ ایک انسانی فطرت بھی ہے، اس پہ ہم کوئی برا نہیں کہہ سکتے کہ میاں نواز شریف صاحب خود سختی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بھی پگھل جاتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ ذاتی طور پر سختی برداشت کر سکتی ہے، لیکن جب والد کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بھی پھر اس معاملے میں پگھل جاتی ہے. اب ان کی اس کمزوری کو ماضی میں بھی ایکسپلائٹ کیا گیا اور انہوں نے مقتدر طاقتوں کو ڈیلیور بھی کیا، اور اس لیے ان کا اعتماد بھی وہ بہت بڑھ گیا ہے کہ کچھ بھی کر کے، مثلا ایک طرف آپ دیکھیں کہ حکومت تو دھکے دے دے کر بھی چلنے کی قابل نہیں رہی. ہر بندہ یہ اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ کچھ بھی کیا جائے یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے. اور آج تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے تبصرے کو بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ان کو نااہل قرار دے دیا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کی ماضی کی بنیاد پہ خوف بھی ہے، اس لیے ان کو دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پہ لانے کا بھی نہیں سوچا جاتا. تو ابھی جو کچھ ہو رہا اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے، کیونکہ وہ بیچارے تو بڑی تابعداری کر رہے تھے، نون لیگ بھی بڑی شرافت کی اور تابعداری کی سیاست کر رہی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی بڑی شرافت کی سیاست کر رہی تھی اور تابعداری کی. تو پھر سوال یہ کہ ان کے گرد دوبارہ گھیرا کیوں تنگ کیا گیا؟ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب ان کو 18th امینڈمنٹ پہ رعایت دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ 18th امینڈمنٹ کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف ان بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے کراچی کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کراچی کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد امدادی سرگرمیاں اور جو ریلیف ورک ہو رہا ہے. کراچی کے اندر ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئیں، جس کے بعد نہ صرف کہ عوام اور جو گھر تھے وہ پانی میں گھر گئے، بجلی کی سپلائی جو تھی وہ بھی کٹ گئی، سڑکیں زیر آب آ گئیں، پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی سبب رہائشیوں کو کافی تکلیف رہی. ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانا یا پانی سے جو شدید متاثرہ علاقے ہیں ان کے رہائشیوں کو وہاں سے نکالنا، یہ جو سب کام تھے اس کے اندر حکومت بھی شامل تھی، NDMA جیسے ادارے بھی کام کر رہے تھے، مگر بہت سی فلاحی تنظیمیں بھی یہ کام کر رہی ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب، یہ چیئرمین ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. ویلکم ٹو دا شو مولانا صاحب. فاروقی صاحب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ اب کچھ دن گزر چکے ہیں مگر امدادی اور فلاحی کام ابھی تک جاری ہے. کون سے علاقے زیادہ متاثرہ ہیں؟ DHA اور کنٹونمنٹ سے، کلفٹن سے نکل کے اگر بات کریں تو کراچی کی کیسی صورتحال ہے؟ مولانا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. DHA اور کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں کا تو ہم نہیں تذکرہ کرتے، لیکن کراچی کے مضافات میں جو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر، آواز آ رہی ہے، آپ فرمائیں سر. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں.
جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کی بالکل آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے، آپ جواب دیں سر، بتائیں کہ کراچی کی صورتحال کیسی ہے، کون سے علاقے بہت متاثرہ ہیں؟ کینٹونمنٹ بورڈ کو جی میں نے کہا ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ بورڈ کو تو ہم نہیں کچھ کہہ گئے، لیکن جہاں تک مضافات کا حال ہے وہ تو اتنا ابتر ہو چکا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے حالات دیکھیں ہمارے کراچی کے جو مضافات ہیں جیسے سرجانی ٹاؤن ہے، یوسف گوٹ ہے، یہاں منیر کے علاقے ہیں، کورنگی کے علاقے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوں گے، مگر ہم سیلانی جو ہمارا شعبہ ہے وہ خوراک کو فراہم کرنے کا جو شعبہ ہے اس میں ہم لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اب جو ہے آخر کار ایسا لگا کہ جب راستوں میں کیچڑ اتنے بڑھ گئے تو ہم نے پاک فوج سے مدد مانگ لی، اور پاک فوج جب ہماری مدد کر رہی ہے اور ان کے ذریعے ماشاءاللہ ہم ایسے ایسے علاقوں میں جہاں ہماری دسترس نہیں ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں لاکھ لوگوں کو کھانا پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے، سندھ کے بھی علاقوں میں بھی، اندرون سندھ میں بھی اور یہاں کراچی میں بھی۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کیچڑ جو ہے جس کی وجہ سے جانا مشکل ہو گیا ہے، دھوپ نکلے گی تو ختم ہوگی کیچڑ، تو پھر ذرا آسانی ہوگی، پھر جو مکانات ٹوٹ گئے ہیں ان کی تعمیرات پر بھی جانا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے مکانات منہدم ہو گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال میں ایک بہت بڑا کام بڑھ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو جس طرح سیلانی ویلفیئر اپنا کام کر رہی ہے، دوسرے ادارے بھی مل جل کے کام کریں گے، ریاست کام کرے گی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی کیا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ گھروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے، اور ابھی تک ان تک کوئی پہنچا نہیں ہے ان کو وہاں سے نکالنا، یا یہ اب مسئلہ جو ہے یہ حل ہو چکا ہے اور اب ان کو خوراک پہنچانا ہے یا ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے گھروں کی اس کا کام شروع ہوگا؟ دیکھیں وہ تو مسئلہ تقریباً ہل چکا ہے، گزشتہ روز تک بھی پاک فوج نے لوگوں کو گھروں سے نکالا ہے۔ اب یہ کہ ایسا لگتا نہیں کہ کئی لوگ گھر میں پھنسے ہوئے ہوں، لیکن گھروں سے باہر نکلنے کے راستے جو ہے وہ معدوم ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اتنا کیچڑ ہے کہ نکلنا ناممکن ہو چکا ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے گھر میں محصور ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں نہ وہ کام پہ جا سکتے ہیں، نہ ان تک کوئی اتنا آسانی سے پہنچ سکتا ہے، تو یہ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جیسے پاک فوج کے پاس گاڑیاں ہیں تو سیلانی ان سے مدد لے کر جو ہے ایسے علاقوں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہماری گاڑیاں بھی جو ہے نا وہ مطلب کہ ناکام ہو چکی تھیں ایسے علاقوں میں، کیونکہ بہت بڑا کیچڑ جمع ہو گیا ہے۔ ویسے وہ پسماندہ علاقے جہاں سڑکیں نہیں ہیں، سڑکیں ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر وہ جب بارش ہوئی تو مزید سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور پھر وہ اتنا گارا بن گیا، کیچڑ بن گیا کہ ان کا وہاں سے نکلنا، وہاں سے آنا جانا یہ اور سر یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں مطلب پریشان ہے، غصہ ہے حکومتوں کے خلاف، لوگوں کا اس وقت موڈ کیا ہے جن کی آپ مدد کر رہے ہیں، جن کے یہ مسائل ہیں؟ دیکھیں یہ تو خیر بات پوچھنے کی نہیں ہے، تو اصولی بات ہے کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جس ریاست کا بندہ جس ملک میں رہتا ہے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری ریاست میری مدد کرے، اور اگر ریاست مدد نہیں کرتی تو اس کو غصہ تو آتا ہے، اور پھر جب ہم جیسے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ہاتھوں لیتے ہیں، ہمیں سر بٹھاتے ہیں کہ آپ واقعی ہمارے لیے بڑے محسن بن کر آئے ہو، تو غصہ تو ہے، لیکن اب اس کا ہم کیا حل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔